میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ یہ شعر ہمارے اگلے مہمان آصف مظفر کی شخصیت کا مکمل طور پہ احاطہ کرتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیے۔ آصف مظفر ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، وہ فن شاعری ہو، فن مصوری ہو، تصویر کشی ہو یا کوہ پیمائی ہو، ہر میدان میں انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے کا کسی مزاحیہ شاعر کے بعد آگے کچھ پڑھنے کی کوشش کریں تو کہاں سے شروع کریں؟ اب مزاحیہ تو میں لکھتا نہیں، خیر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد میں شروع کرتا ہوں۔ جس کے لہجے میں خوب بولتا ہے، جس کے لہجے میں خوب بولتا ہے، منصور تیرا ہو بولتا ہے۔ جس کے لہجے میں خوب بولتا ہے، منصور تیرا ہو بولتا ہے، انالحق کے دعوے کرے کون، انالحق کے دعوے کرے کون، کس میں اتنا لہو بولتا ہے، کس میں اتنا لہو بولتا ہے۔ اچھا، میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مشاعرے کے لیے کچھ نیا لکھوں، مگر اس دفعہ میں کچھ لکھ نہ سکا تو اپنی پرانی ڈائری کی گرد جھاڑتے ہوئے اس کی کچھ کردانی کرتے ہوئے کچھ نظمیں نکالی ہیں میں نے۔ تو ایک نظم ہے 90 کے اوائل میں لکھی تھی کبھی، اندیشہ۔ بے قرار راہوں میں، اشاروں میں، کنایوں میں، بے قرار راہوں میں، اشاروں میں، کنایوں میں، زندگی کے کچھ لمحے سوتی جاگتی آنکھوں میں، من لائیں لہرائیں مجھے ماضی میں لے جائیں، کچھ خواب روئیں لڑیوں میں، موتی کی ان کڑیوں میں، اور پھر کچے دھاگوں کے رشتے پھر ٹوٹ گئے بکھر گئے، میں چیخ اٹھا چلا اٹھا، سناٹے میں گونج اٹھا، پر کون سنے یہ شہنائی، محشر خود ہے تنہائی، جو راہ وفا میں کام آئی وہ تیری میری ران آئی، الفت کے تقاضوں کو سمجھے یا بیڑیاں دیکھے مجبوری، الفت کے تقاضوں کو سمجھے یا بیڑیاں دیکھے مجبوری، حالات تقاضوں کی بندش کس طرف کو لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے منزل خود ہی کھو جائے، میں رستے میں رستہ مجھ میں کہیں کھو جائے۔ تو یہ تو تھا اندیشہ۔ پھر ایک غزل کے 2-4 اشعار ہیں، اس کے بعد ایک نظم پیش کروں گا کہ شور و غوغا ہے اور قتل و غارت گری، شور و غوغا ہے اور قتل و غارت گری، کوئی قصہ ہی نہیں داستاں گو کے لیے، کوئی قصہ ہی نہیں داستاں گو کے لیے، جو بھی ازدحام تھا اٹھ رہا تھا کہیں، جو بھی ازدحام تھا اٹھ رہا تھا کہیں، تھی محبت نہیں گفتگو کے لیے، تھی محبت نہیں گفتگو کے لیے، چند قدم جو چلے ناکافی رہے،
چند قدم جو چلے نہ کافی رہے، حوصلہ نہ رہا جستجو کے لیے، حوصلہ نہ رہا۔ چند قدم جو چلے، چند قدم جو چلے نہ کافی رہے، حوصلہ نہ رہا جستجو کے لیے، حوصلہ نہ رہا جستجو کے لیے۔ اور ندیم بھائی شعر سنیے گا، پست ہو کر پڑے، پست ہو کر پڑے چت شانے گرے، پست ہو کر پڑے چت شانے گرے، جب بھی خود سے لڑے سر نگوں کے لیے، جب بھی خود سے لڑے سر نگوں کے لیے۔ ہائے ایسا ضمیر، ہائے ایسا ضمیر، ہائے زندہ ضمیر، ہائے ایسا ضمیر، ہائے زندہ ضمیر، مجھ کو جھنجھوڑ دے میری خو کے لیے، مجھ کو جھنجھوڑ دے میری خو کے لیے۔ مانے تبدیلی، ہلکی پھلکی سی ایک نظم ہے، تبدیلی۔ سوچتا ہوں اب کے پتجھڑ میں، سوچتا ہوں اب کے پتجھڑ میں اس سے کہہ دوں بہار آنے پر، سوچتا ہوں اب کے پتجھڑ میں اس سے کہہ دوں بہار آنے پر، موسموں کی طرح سے نہ بدلو، اس تبدیلی میں کچھ نہیں رکھا، موسموں کی طرح سے نہ بدلو، اس تبدیلی میں کچھ نہیں رکھا، مجھ کو چھوڑنے پر بھی نہ آمادہ، مجھ کو پانے کی بھی صحیح نہیں، یہ کس طرح سے وفا کی تم نے، یہ کس طرح سے جفا کرتے ہو، موسموں کی طرح سے نہ بدلو، اس تبدیلی میں کچھ نہیں رکھا، بارہا تم نے چاہا تم نہیں آئے، بارہا تم نے چاہا تم چلے آئے، بارہا تم نے کہا تم نہیں آئے، ہاں اتفاقاً اب جو ملتے ہیں، ہاں اخلاص تو نمایاں ہے، ہاں اقرار کے سلیقے میں، ہاں انکار کے سلیقے میں، اقرار ہے بولتے دیکھا، ہاں اقرار کی محکمے پر انکار کی چبھن بھی ہے، وہی الجھن جو کل بھی تھی وہی الجھن تو آج بھی ہے، وہی دھڑکن جو رکتی تھی رکی دھڑکن تو آج بھی ہے، تو کیسے کہہ دوں کہ نہ بدلو، موسموں کی طرح سے نہ بدلو، اس تبدیلی میں کچھ نہیں رکھا، سوچا تھا جو پچھلے پتجھڑ میں تجھ سے کہہ دوں گا بہار آنے پر، سوچا تھا جو پچھلے پتجھڑ میں تجھ سے کہہ دوں گا بہار آنے پر، تجھ سے کہنے کو لب تو ہلتے ہیں، تجھ سے کہنے کو الفاظ نہیں، تجھ سے کہنے کو لب تو ہلتے ہیں، تجھ سے کہنے کو الفاظ نہیں، دل کہتا ہے ابھی نہیں کبھی نہیں، عقل کہتی ہے کہہ دو موسموں کی طرح سے نہ بدلو، اس تبدیلی میں کچھ نہیں۔